السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل، قصہ بت سازوں کا سلفائڈ سیزن 2، جو کہ تری ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 29۔ واپسی کا سفر۔ ایمان رابرٹ واپس جا چکی تھی۔ وہ ہسپتال میں اکیلی رہ گئی۔ اس کی میڈیکیشن چل رہی تھی۔ اسے ابھی بھی وقت پر دوا لینی ہوتی تھی۔ جب سے ایمان ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی، آج ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر مہک ایک دو بار ایمان سے ملنے آئی تھی۔ اس کے مطابق ڈاکٹر مہک ہی اسے وہاں لائی تھی اور اس کا علاج بھی ڈاکٹر مہک نے ہی کروایا تھا۔ کبھی کبھی ایمان کھڑے کھڑے کہیں گم ہو جاتی تھی۔ وہ کوہرے کے پار سے نکل تو آئی تھی، پر ابھی تک اسے اپنے ارد گرد دھند محسوس ہوتی تھی۔ اسے ابھی دواؤں کی ضرورت تھی۔ ابھی بھی ڈاکٹر مہک اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ دونوں بالکنی میں کھڑی تھی۔ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ اسے یوں گمسم کھڑے دیکھ ڈاکٹر مہک نے پوچھا۔ اس کی آواز پر وہ چونکی اور پھر آہستہ سے بولی، نہیں جانتی، جہاں تخلیق کی ندی مجھے لے جائے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ مزید کچھ دنوں تک تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ گھر کب جاؤ گی؟ ڈاکٹر مہک نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ گھر کے نام پر ایمان نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کیا میرا کوئی گھر ہے؟ لیکن وہ کہہ نہ پائی، بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ تمہاری ماں کتنا پریشان ہوگی۔ ڈاکٹر مہک کی آواز ابھری۔ وہ کچھ نہ بولی۔ تصور کے پردے پر سلمیٰ بیگم کا عکس لہرایا تھا۔ ماضی میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کہا، وہ کچھ یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ بس اس گہرے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اگلے 2 دن اس نے پورے ہسپتال کا دورہ کیا۔ وہاں مریضوں کی حالت اس سے کئی گنا خراب تھی۔ یہ وہ مریض تھے جنہیں کسی قسم کی کمی نہیں تھی، سونے کی چمچ لے کر پیدا ہونے والے لوگ۔ وہ کیوں پاگل ہوئے تھے؟ اس کا جواب صرف وہی جانتے تھے۔ وہ وہاں آنے والی پہلی لڑکی تھی جو اتنی جلدی حواس کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ وہ لڑکیوں کو چیختے چلاتے دیکھ رہی تھی اور اس کا خود سے یہی سوال تھا، کیا میں بھی ایسی ہی تھی؟ جواب کا سوچ کر وہ جھنجھری سے لیتی۔ تیسرے دن وہ اپنے کمرے میں تھی جب ڈاکٹر مہک آئی۔ چلو ایمان، تیار ہو جاؤ، تمہارا بھائی تمہیں لینے آیا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا۔ بھائی؟ اس کے لب ہولے سے پڑپڑائے۔ آج اس کے ہسپتال سے کلیئرنس ہونی تھی۔ آج جلدی جلدی کام نپٹا رہا تھا۔ وہ فائل ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ ڈاکٹر مہک کا فون تھا۔ وہ آ رہا ہے اسے لینے۔ ڈاکٹر مہک کی آواز ابھری۔ کون؟ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ ایمان کا بھائی، ارمان بن عبداللہ۔ میں نے اسے ہسپتال کا ایڈریس دے دیا ہے، وہ کبھی بھی پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ دل پر بوجھ سا آ گرا تھا۔ وہ جا رہی تھی۔ اس پر ہاتھ کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے اپنی بیوی کے رشتے سے یہاں داخل کروایا تھا، جسے اس نے اپنا پورا وقت دیا تھا، جو اس کی موجودگی سے بھی ناواقف تھی، وہ آج واپس جا رہی تھی۔ طے یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر مہک اسے لے جائے گی اور پھر سلمیٰ بیگم کو فون کر کے بلایا جائے گا اور ان کی بیٹی انہیں سونپ دی جائے گی۔ لیکن ارمان اس سے پہلے ہی ڈاکٹر مہک تک پہنچ گیا تھا۔ ایمان کا تو کوئی بھائی نہیں تھا، پھر تم کون ہو؟ وہ گہری نظروں سے اسے جانچ رہی تھی۔ وہ سوتیلا بھائی ہوں اس کا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ ایمان سے 3 سال چھوٹا اور ارمان کہیں سے بھی اسے چھوٹا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مضبوط جسامت کا اونچا لمبا لڑکا۔ ایمان کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ڈاکٹر مہک حیران ہوئی۔ ارمان کچھ نہ بولا۔ اتنے دنوں سے تم کہاں تھے؟ وہ اب تلخ ہوئی۔ ایک جوان بھائی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اسے ڈھونڈنے نہ آیا تھا۔ کیسی عجیب فیملی تھی۔ وہ اب بھی خاموش رہا۔ شاید وہ کسی ذہنی پریشانی سے گزر رہا تھا۔ اگر ایمان تک پہنچنا ہے تو میرے سوالوں کے جواب دو۔ ارمان نے نظریں اٹھا کر ڈاکٹر مہک کو دیکھا۔ آپ اس کا پتہ جانتی ہیں؟ آپ نے ان کی مدر کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ اب حیران ہوا تھا۔ وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی۔ پہلے جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ میری ماں نے کبھی ہمیں اسٹیپ مدر اور ان کے بچوں سے نہیں ملنے دیا، لیکن کچھ مہینے پہلے وہ اس دنیا سے گزر گئیں اور میرے فادر ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں سے نفرت کی ہے، لیکن کچھ دن پہلے جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے خود سے قریب کیا اور میرے کان میں ایک سرگوشی کی۔ وہ بس ایک ہی نام لے رہے تھے، ایمان، ایمان۔ وہ پل بھر کو رکا، جیسے خود کو کمپوز کر رہا ہو۔ اس سے پہلے مجھے بھی کبھی اپنی سوتیلی بہنوں میں دلچسپی نہیں ہوئی۔ میں اکلوتا ہوں، میں نے کبھی بہنوں کا نہیں سوچا، لیکن اس روز میری حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ امی کے جانے کے بعد اور ابو کو اس حال میں دیکھ کر مجھے اکیلے پن کا احساس ہوا۔ پھر جب میں اپنی سوتیلی ماں سے ملا تو مجھے ایمان کا پتہ چلا۔ انہوں نے مجھے اس ہسپتال کا بتایا۔ وہ یہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟
ताकि मैं उसे घर ले जा सकूं। उसकी पूरी बात सुनकर डॉक्टर महक ने गहरा सांस लेते कुर्सी से टेक लगाई थी। फिर फोन उठाकर हाथ का नंबर मिलाया। अरमान पहलू बदलकर उसे देखने लगा। हाथ को फोन पर बताने के बाद वो उसे लेकर अस्पताल आई थी। वो उसे काउंटर पर वेट करने का कहकर अंदर चली गई। आप मिसेस ईमान के क्या लगते हैं? सारा स्टाफ ईमान को जानने लगा था। काउंटर पर खड़ी लड़की ने उससे पूछा। भाई हूँ, सौतेला। लब सौतेला, उसने आहिस्तगी से कहा। तो आप उसे क्यों ले जाने आए हैं? मुझे लगा वो अपने हस्बैंड के साथ जाएगी। हस्बैंड के नाम पर अरमान की तेवरी चढ़ी। सलमा बेगम से वो मशारिफ के बारे में सुन चुका था। कैसे वो तलाक देकर मुकर गया था। वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों जाएगी? उसने उल्टा सवाल किया। मसनूई गैरत जाग गई थी। शायद उसे ईमान की इतनी परवाह हो भी ना, लेकिन एक मर्द होने की हैसियत से उसे ये गवारा नहीं था कि उसके खानदान की लड़की के साथ कोई ऐसी घिनौनी हरकत करे। क्यों? उन्होंने ही ईमान का इतना ख्याल रखा। अगर वो ना होते तो ईमान कभी ठीक ना हो पाती। क्या वो ईमान से मिलने यहाँ आता रहा है? इस सवाल पर लड़की ने अरमान को देखा, जैसे वो ईमान का भाई नहीं कोई अजनबी हो, जैसे कुछ इल्म नहीं था। सच तो ये था कि वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन अरमान नहीं जानता था यहाँ ईमान सिर्फ ईमान नहीं थी, वो मिसेस जबील थी। जबील खानदान की बहू, हाथ जबील की वाइफ। वो तो अभी भी यही है, वो सामने। लड़की ने हाथ से इशारा किया। राहदारी के पास हाथ खड़ा था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसके साथ साथ खड़ा था। वो हाथ में पकड़ी फाइल को गौर से देख रहा था। ईमान का बायोडाटा चेक कर रहा था। अरमान गुस्से से हाथ की जानिब लपका। उसने करीब जाकर झटके से उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। ये इतना अचानक हुआ कि साद उसे देख ही नहीं पाया। अगले ही लम्हे अरमान ने जोरदार मुक्का उसके मुंह पे मारा था। फिर पर उसका हाथ रुका, पर उसका हाथ हवा में ही मौलिक हो गया। मैं फ़ोन सुन रहा हूँ। उसने अरमान के हाथ को झटका देते फ़ोन की जानिब इशारा किया और फिर दोबारा फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। साथ तेज़ी से उसकी जानिब लपका और उसने अरमान को पकड़कर पीछे किया। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? साथ गुस्से से फिनकारा, जबकि अरमान अपने सामने खड़े हाथ जबील को देखकर हैरान हुआ। उससे कौन वाकिफ नहीं था? वो खुद उसके सेशंस लेता था। वो मशारिफ हसन नहीं था, तो फिर वो कौन था? हाथ फोन पर ऐसे ही मसरूफ था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद फोन बंद करता उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। जी, अब बोलें। हाथ के बजाय जुबान से काम लें। वो पुरसकून था, गुस्सा कहीं दूर दूर भी नहीं था। तुम मेरी बहन के शौहर थे ना? उसके पूछने का अंदाज ऐसा था कि हाथ ने अबरोज खाकर उसे देखा, जबकि साथ को वो रिलैक्स रहने का इशारा कर चुका था। उम्मे ईमान, वो मेरी बहन है। ओह, वो बस इतना ही कह पाया था। डॉक्टर महक अभी उसे लेकर आएंगी, आप उसे ले जा सकते हैं। अरमान हैरान हुआ। ये सब क्या हो रहा था? वह नहीं जानता था। अचानक हाथ की नज़र सामने से आती डॉक्टर महक पर पड़ी। ईमान उनके साथ थी। हो सके तो अपनी बहन से कभी मेरा जिक्र मत करना, उसने अरमान को तलकीन की थी। लेट्स गो साथ। उसने एक आखिरी नज़र ईमान पर डाली और वो दोनों तेज तेज कदम उठाते खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ गए थे। अरमान हैरत से उन्हें जाता देखता रहा। वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी मर्दों से धोखा खाते गुजारी थी, वो अरमान को अपने सामने देखकर हैरान हुई थी। कहने को तो वो इसका सौतेला भाई था, लेकिन बेटा तो अब्दुल्ला शहाब का था। किसी फंक्शन पर अगर उनका सामना हो जाता तो ईमान ने उसकी आंखों में अपने लिए हमेशा ही अजनबियत देखी थी और कभी कभी उसे महसूस होता था जैसे वो उसे शदीद नफरत करता हो। शायद उसकी वजह भी अब्दुल्ला शहाब थे। मुझे दे दें। अरमान ने आगे बढ़कर नर्स के हाथ से छोटा सा बैग थाम लिया जिसमें कुछ ज़रूरी सामान था। इनका ख्याल रखिएगा, स्ट्रेस और परेशानी से बहुत दूर, डॉक्टर महक ने ताकीद की। अरमान ने बस सर हिला दिया। वो ईमान से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, जबकि ईमान की नज़रें उसी पर जमी थीं। मर्द के मजबूत सहारे को तरसने वाली ईमान, जो खुद को मजबूत जाहिर करती थी, जिसे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने भाई को, चाहे वो सौतेला ही सही, यूँ अपने आस पास देखकर साकित रह गई थी। उसकी आंखों में नमी उभरने लगी। चलें। उसने पहली बार ईमान से नज़रें मिलाईं। वो उससे छोटा था, पर भाई छोटा भी हो तो बड़ा ही लगता है। ऐसे ही वो उसे बड़े भाइयों की तरह ट्रीट कर रहा था। चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी थी। वो उसका बाजू थामते हुए उसे लेकर बाहर की जानिब बढ़ गया। डॉक्टर महक ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया और उन्हें तब तक देखती रही जब तक वो लोग दरवाजे से बाहर नहीं निकल गए।
سلمہ بیگم اور حمیزہ اسے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ ارمان نے انہیں اپنے آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ انہوں نے ایمان کے استقبال کے لیے بہت ساری تیاریاں کی تھیں۔ سلمہ بیگم نے یہ سوال نہیں کیے کہ وہ اتنے مہینے کہاں رہی تھی، اور نہ ارمان نے بتایا۔ اس کا بتانے کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن ایمان کی جسمانی حالت سے وہ جان گئی تھی کہ وہ جہاں بھی رہی تھی مشکل میں ہی رہی تھی۔ ایمان ان سے مل کر خوش تو ہوئی تھی، لیکن وہ زیادہ وقت خاموش ہی رہی۔ یہ ایمان آپی کی دوائیاں ہیں، یہ صبح لینی ہے اور یہ رات میں، خیال رکھنا۔ ارمان حمیزہ کو اس کی دوائیوں کی روٹین بتا رہا تھا۔ سلمہ بیگم پہلے سے بھی زیادہ کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ حمیزہ میں بھی پہلے جیسی شوخی شرارت نہیں رہی تھی۔ حالات نے ان سب کو وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ کہاں سے ملی وہ آپ کو؟ حمیزہ نے دوائیوں کو گھورتے پوچھا۔ وہ کہیں کھوئی کھوئی سی تھی۔ جہاں بھی تھی محفوظ تھی۔ وہ ہولے سے مسکایا۔ وہ ہو عبداللہ شہاب کی کاپی تھا، حسن اور دہانت میں ان کا پیکر۔ پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ارمان کی فطرت عبداللہ شہاب جیسی تھی یا نہیں۔ دنیا گول ہے، اس نے سنا تھا، آج جان لیا۔ وہ جہاں سے چلی تھی وہیں واپس آ گئی تھی۔ سرخ ٹائلوں والے صحن کا وہ گھر جہاں سے اس نے لمبی اڑان بھری تھی، آج پھر سے وہ وہیں پر تھی، لیکن اس بار مزید ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ وہ واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے شاور لیا تھا۔ پورا واش بیسن اس کے بالوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ سر کو ہاتھ لگا رہی تھی اور اس کے بال اتر کر ہاتھ میں آ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہ آیا روئے یا ہنسے۔ اس نے غور سے اپنے چہرے کو دیکھا، جہاں ذرا بھی رونق نہیں تھی، بلکہ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور گالوں پر چھائیاں پڑ چکی تھیں۔ اس کی آنکھیں جیسے اندر کو دھس گئی تھیں، ہونٹ نیلے ہو چکے تھے۔ اسٹریس اور ڈپریشن ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی بری طرح کھا جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ اس سے پہلے وہ پھر سے کسی ڈپریشن کا شکار ہوتی۔ اس نے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ ایمان نہیں تھی جو اپنی محنت اور ذہانت کی بدولت اسپین پڑھنے گئی تھی، وہ جس کے کالمز بہت مشہور تھے، وہ جو نئی نئی چیزوں پر ریسرچ کرتی تھی، وہ جس نے زندگی کو زیرو سے شروع کر کے 100 پر لا کھڑا کیا تھا، وہ آج پھر زیرو ہو گئی تھی۔ کوئی ہمیں یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ جب زندگی ہمیں 100 سے زیرو پر لا کر بٹخ دے تو زیرو سے کیسے شروع کریں؟ زیرو سے شروع کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن 100 سے زیرو پر آ کر دوبارہ شروع کرنا سب سے مشکل۔ پہلے وہ ذہین اور فتین ایمان تھی جس نے اپنی محنت سے اعتماد حاصل کیا تھا۔ اسے وقت لگا، اس نے بہت کچھ سہا اور اپنی زندگی کو سہل کر لیا۔ اب وہ ایمان پہلے والی ایمان نہیں تھی، وہ اب طلاق یافتہ پاگل خانے میں داخل رہنے والی لڑکی تھی۔ اب کیسے وہ زندگی سہل کرتی؟ منہ ہاتھ دھو کر وہ وضو کرتی باہر نکل آئی۔ باہر حمیزہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جلدی کریں آپی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں نے آپ کی فیوریٹ ڈش بنائی ہے۔ اسے 3 دن ہو چکے تھے واپس آئے۔ سلمہ بیگم اور حمیزہ پہلے کی طرح نارمل رہنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ میں بس نماز پڑھ لوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ بھیگے چہرے کے گرد اس نے بڑا سا دوپٹہ لپیٹا اور جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑی ہو گئی۔ 6 مہینے، تقریباً 6 مہینے گزر گئے تھے، وہ اللہ کے حضور نہیں جھکی تھی۔ وہ پاگل تھی اور پاگلوں کو نماز کا کیا پتہ ہوتا ہے، اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اب جب ہوش آیا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا شروع کہاں سے کرے۔ حمیزہ اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بت بنے جائے نماز پر کھڑی رہی۔ اس کی نظریں سجدے کی جگہ پر بنے مینار پر جمی تھیں۔ اس نے نیت باندھنے کی کوشش کی، لیکن سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے، کیا پڑھے۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ کھڑے کھڑے رونے لگی۔ وہ اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ اس نے خود پھر سے کوہرے میں قید پایا تھا۔ چاروں جانب اندھیرا تھا، سرد پن۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اللہ اکبر! جیسے ایک دھماکہ ہوا، یوں لگا تیز روشنی چاروں جانب پھیل گئی ہو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اسے یاد آنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ خود بخود تکبیر کے لیے اٹھے، سب جیسے آٹومیٹک ہونے لگا۔ وہ رب کائنات کے سامنے کھڑی تھی، پھر کیسے ممکن تھا وہ اسے مایوس لوٹا دیتا؟ وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ رہی تھی اور اس کا وجود سجکیوں کی زد میں تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار نماز ادا کی ہو، اس حق سے جس حق سے اسے ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ وہ اب سجدے میں تھی، کوہرا پھٹ رہا تھا، دور بھاگ رہا تھا، اس کے وجود سے سیاہی دھل رہی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈپریشن میں عبادت کرنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں ڈپریشن میں عبادت کام نہیں آتی۔ دوسری بات بالکل ٹھیک ہے، یہ تب کام آتی ہے جب ہم ہیل ہونا چاہتے ہیں، جب ہمارا دماغ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم ہیل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہیلنگ پروسیس ایک خطرناک پروسیس۔ حصہ دوئم،
قصہ بت سازوں کا، جہاں بتوں کو توڑا گیا، خود کو جوڑا گیا۔ ہیلنگ یور سیلف از کنیکٹڈ ود ہیلنگ ادرس، یوکو اونو۔ 1 سال بعد دیوار پر بڑی سی پینٹنگ لگی تھی جس پر واضح الفاظ میں یوکو کا یہ جملہ لکھا تھا، جبکہ جملے کے پس منظر میں جو پینٹنگ تھی وہ واضح نہیں تھی، کچھ عجیب سی شبیہات تھیں۔ دیوار کے سامنے پینٹنگ سے تھوڑا نیچے ایک بڑا سا میز رکھا تھا اور دیوار کے ساتھ کرسی تھی۔ میز پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور کرسی پر براجمان تھی وہ، جو میز پر جھکی ایک نوٹ بک میں کچھ لکھ رہی تھی۔ دیکھنے سے یہ کمرہ ایک آفس لگ رہا تھا، جس کے بائیں جانب بڑا سا ایکویریم رکھا تھا، جس کا سائز کافی بڑا تھا، تقریباً 6 فٹ چوڑائی اور 4 فٹ اونچائی تھی۔ اس میں نہ صرف مچھلیاں تھیں بلکہ بہت سارے آبی پودے بھی تھے۔ دیکھنے میں یہ پورا ایکو سسٹم لگتا تھا۔ اسے بائیو ڈائیورسٹی پسند تھی، اس لیے یہ ایکویریم اس کے کمرے میں تھا۔ جبکہ بائیں جانب دیوار کی گلاس ونڈو تھی جس کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندیں گلاس ونڈو پر بہہ رہی تھیں۔ ہیلنگ پروسیس سب سے خطرناک پروسیس ہے، اس نے واضح گہرے لفظوں میں لکھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور وہ چونک سی گئی تھی۔ یہ پیشنٹ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ نرس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی، 20-21 سال کی لڑکی جس کا وزن کافی زیادہ تھا۔ لڑکی نے خالی خالی نظریں میز کی دوسری جانب بیٹھی شخصیت کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آؤ بیٹھو۔ اس کی آواز سن کر وہ لڑکی ہولے ہولے قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھی۔ نرس وہیں کھڑی تھی، وہ مریضہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ آپ جائیں، اس نے نرس سے کہا، لیکن نرس نے کچھ کہنا چاہا۔ میں سنبھال لوں گی، اس کے انداز میں اعتماد تھا۔ نرس تذبذب کا شکار ہو گئی، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ لڑکی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ بارش پسند ہے؟ اس نے گلاس ونڈو کی جانب دیکھتے پوچھا، جس کے شفاف شیشے پر بارش کی بوندیں طلسماتی ماحول بنا رہی تھیں۔ نہیں، لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ گود میں رکھے تھے اور وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ کوئی بارش کو کیسے ناپسند کر سکتا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، نوٹ بک ویسے ہی کھلی رکھی تھی۔ وہ ونڈو کی جانب بڑھی اور پھر اس نے قریب پہنچ کر ہاتھ بڑھا کر ونڈو کو دائیں جانب سرکا دیا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ بارش کی بوندیں اندر داخل ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کیا۔ لڑکی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ رین کلینز اور اورا، یہ ہماری چمک بڑھاتی ہے، ہمیں صاف کرتی ہے، وہ بارش کی بوندوں کو محسوس کرتے کہہ رہی تھی۔ لیکن یہ خوفناک ہوتی ہے، اکیلے پن کا احساس دلاتی ہے۔ جب جب بارش ہوتی ہے میرا دل اداس ہو جاتا ہے۔ لڑکی بول رہی تھی، وہ خاموشی سے اسے سننے لگی۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی رہی، پھر ونڈو بند کرتے ایکویریم کے پاس رکھے شیلف کی جانب بڑھی جس پر کچھ کتابیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ اس نے لائٹر اٹھا کر ایک خوبصورت سے کینڈل کو جلایا جو کانچ کے جار میں تھی، جس کا رنگ گہرا سبزی مائل تھا۔ اچانک دھواں اٹھا اور پھر پورے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ یہ عام خوشبو نہیں تھی، یہ ویسی خوشبو تھی جیسی کسی جنگل سے گزرتے وقت محسوس ہوتی ہے جب بارش ہو رہی ہو، نیچر کی خوشبو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے لڑکی سے سوال کیا۔ سدرا، لڑکی نے خوشبو کو اپنے اندر اتارتے جواب دیا۔ اس نے ایسی خوشبو پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ سدرا، کیا کرتی ہو؟ وہ اب کسی کتاب کا معائنہ کرتے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، لڑکی کو اپنا آپ ریلیکس ہوتا محسوس ہوا۔ کمال کرتی ہو پھر تو، کیونکہ میرا کچھ کرے بنا تو گزارا نہیں ہوتا۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ میں نے کل ڈاکٹر الوی کے کلینک پر آپ کا سیشن لیا تھا۔ لڑکی اب خود بخود بتانے لگی تھی۔ میں پچھلے 6 مہینوں سے ڈاکٹر الوی سے سیشنز لے رہی ہوں۔ ڈاکٹر الوی شہر کا جانا مانا سائیکالوجسٹ تھا، لیکن مجھے جتنا آپ کے ایک سیشن سے اچھا محسوس ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ وہ 20-21 سال کی لڑکی نفسیاتی تھی جسے اس کے گھر والے سائیکالوجسٹ کے پاس بھیج رہے تھے۔ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ہیلنگ پروسیس سب سے خطرناک ہے، ایسا کیوں ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں جا رہی ہو؟ سب کہتے ہیں کہ میں نفسیاتی، ڈپریشن اور اسٹریس کی مریضہ۔ میں نے سوسائڈ کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے سن کر افسوس ہوا۔ اور تم نے ایسا کیوں کیا سدرا؟ وہ اب ایک کتاب اٹھائے واپسی اپنی کرسی پر آ گئی تھی۔ لڑکی کچھ نہ بولی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی اور اس خاموشی میں گلاس ونڈو پر پڑتی بارش کی بوندوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ خاموشی کا لمبا وقفہ آیا اور پھر لڑکی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے اسے روکا نہیں، چپ نہیں کروایا، رونے دیا۔ جب وہ رو چکی تو بولی، میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں۔ گھر کا ماحول شروع سے عجیب تھا۔ میرے سارے بہن بھائی بہت ذہین ہیں،
सब बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम कर रहे हैं। मैं बचपन से अजीब हूँ। मुझे चोट लगती है तो मैं कभी नहीं रोई। मामा के पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। पापा मुझसे प्यार करते थे, लेकिन वो बिजी होते थे। पापा मामा की आपस में कम बनती थी। एक बार मैं स्कूल में खेलते खेलते गिर गई और मेरी कलाई की हड्डी टूट गई, लेकिन मैं रोई नहीं। मैं घर आकर चुप गई। और फिर मामा पापा को पता चले तो लड़ाई होगी। मुझे बहुत दर्द हुआ। सारी रात मैं छुपी रही और फिर बेहोश हो गई। इसके बाद कुछ नॉर्मल नहीं रहा। मैं अपनी मामा से मजीद दूर हो गई। मैं अकेली हो गई। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। फेल होने लगी। सारे बहन भाइयों में सबसे नालायक निकली। जब जब मुझे भूख लगती मैं बहुत खाती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे स्ट्रेस होने लगा। हार्मोन्स का इशू हो गया और फिर मेरा वेट बढ़ गया। मामा को मेरे जिस्म से नफरत है। उन्हें अपनी बाकी परफेक्ट बेटियां पसंद हैं, मैं नहीं। वो सांस लेने को रुकी। इंटर के बाद मैं अपने कमरे में कैद हो गई। अकेली रहती, बस खाना खाती और फ़ोन यूज़ करती रहती। अभी भी यही रूटीन है। घर में लड़ाइयाँ बढ़ती गई। हमेशा वजह मैं बनती। मुझे पैनिक अटैक आने लगे। मुझे सांस लेने में दुश्वारी होती है और फिर पापा हमेशा के लिए चले गए। मुझे लगता है वो मेरी वजह से मरे हैं। वो किसी एहसास जुर्म का शिकार थी। ऐसा जुर्म जो उसने किया भी नहीं था। पापा के मरने से पहले बड़े भैया को मेरी जिम्मेदारी दे दी थी। मुझे बस यही लगता कि पापा मेरी वजह से मरे हैं। मैंने खुदकुशी की कोशिश की लेकिन बच गई। भैया तब से मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास भेज रहे हैं। मैं जिम भी जाती हूँ। डॉक्टर ने कहा है मेरा वेट कम ना हुआ तो मुझे नुकसान होगा। और फिर वो फिर से रुकी थी। वो शख्स जिससे मैंने मोहब्बत की वो धोखेबाज निकला। वो मेरे जज्बात से खेलता रहा और दूसरी लड़कियों से भी। मैं अब जीना नहीं चाहती क्योंकि इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं। ये दुनिया हम जैसों के लिए नहीं है। वो दुखी थी, हद दर्जा दुखी। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती। वो उठ खड़ी हुई। मेज पर रखा रिमोट उठाया, बटन दबाया तो एक्वेरियम के ऊपर मौजूद दीवार पर स्क्रीन रोशन हो गई। प्रोजेक्टर ऑन था। तुमने पूछा था ना कि हीलिंग प्रोसेस खतरनाक क्यों है। चलो मैं बताती हूँ। उसने स्क्रीन की जानिब इशारा किया जिस पर एक बड़ी सी तितली बनी थी। ये एक तितली है। देखने में कितनी खूबसूरत है ना। इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानती हूँ। वो तितली को देखते पूछ रही थी जबकि लड़की हैरानी से उसे देख रही थी। कुछ समझ नहीं आया था। एक तितली का लाइफ साइकिल अंडे, लार्वा यानी कैटरपिलर, प्यूपा यानी क्रिसलिस और एमिगो यानी बालिग रियासतों पर मुहित है। तितलियां एक वक्त में बहुत सारे अंडे देती हैं। अंडे लार्वे बन जाते हैं यानी कैटरपिलर। इस स्टेज में वो सिर्फ खाते हैं। इनका काम बस खाना होता है ताकि वो उसे अगले फेज के लिए स्टोर कर सकें। ये इतना खाते हैं कि 4 से 5 बार इनकी शेडिंग होती है और ये अपने साइज से 100 गुना बढ़ जाते हैं। ये एक प्रेशर वाला फेज होता है और ये खतरनाक है क्योंकि चंद एक कैटरपिलर ही अगले फेज के लिए बच पाते हैं। ये ख्याल किया जाता है कि तितली की ज़िंदगी में कैटरपिलर का मरहला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि अमवात की शरह बहुत ज़्यादा होती है। कैटरपिलर मौसमी हालात, बीमारी और शिकारियों के रहमो करम पर होते हैं। सिद्रा को समझ न आया वो उसे बायोलॉजी क्यों पढ़ा रही थी। स्क्रीन पर तितली का लाइफ साइकिल बना हुआ था। अगला फेज प्यूपा होता है। ये ट्रांजिशन फेज कहलाता है। जब कैटरपिलर मुकम्मल बालिग हो जाता है और खाना छोड़ देता है तो ये एक प्यूपा बन जाता है। तितलियों के प्यूपा को क्रेसालिस भी कहा जाता है। स्पीशीज के मुताबिक प्यूपे शाख के नीचे, पत्तों के अंदर या फिर ज़ेरे ज़मीन दफन हो जाते हैं। किस लिए? ट्रांजिशन के लिए, तितली बनने के लिए। ये मरहला चंद हफ्तों, 1 माह या इससे भी ज़्यादा अरसे तक जारी रह सकता है। कुछ स्पीशीज में ये मरहला 2 साल तक रहता है। बाहर से ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बड़ी तब्दीलियां रोनमा हो रही होती हैं। खास खुलिये जो लार्वा में मौजूद थे अब तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। वो बालिग तितली की टांगें, पर, आंखें और दूसरे हिस्से बन जाते हैं। एक मुकम्मल खूबसूरत तितली। पता है तितली की लाइफ साइकिल का ये फेज क्या सिखाता है? खुद को मुकम्मल करने के लिए कभी कभी छुपना पड़ता है, गायब होना पड़ता है। सिद्धा ने नासमझी के आलम में उसे देखा था। कैटरपिलर हमारी टीनेज है जब हम पर बहुत प्रेशर होता है, बलोगत का, ख्वाबों का, पढ़ाई का, कैरियर का। हमसे बहुत कम लोग टीनेज में सरवाइव कर पाते हैं। टीनेज में हम बुरी तरह टूट फूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं। लेकिन हम टीनेज से डायरेक्ट बालिग नहीं हो जाते। दरमियान में एक ट्रांजिशन फेज आता है, बिल्कुल प्यूबा की तरह, जहाँ अगर हमें खुद को हील करना है, एक मुकम्मल इंसान बनना है, अपने आप को प्रेशर से निकालना है तो ट्रांजिशन फेज में जाना पड़ता है। प्यूपा की तरह छुपना पड़ता है।
تاکہ ہم نشو نما پا سکیں، اور یہ ہیلنگ فیز ہے۔ کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک ہم خود ہیل نہ کرنا چاہیں، خود کی مدد نہ کر پائیں، تو اس کے لیے ہمیں الگ ہونا پڑتا ہے، دنیا کی بھیڑ سے خود کو پہچاننا پڑتا ہے۔ ہم بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور ہمارے سارے ٹکڑے مل کر ایک نئے وجود کو جنم دیتے ہیں۔ میں نے ہیلنگ پروسیس کو خطرناک اسی لیے کہا کہ ہم ولنریبل ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں۔ کسی غلط انسان کے ہاتھ لگ جائیں تو مر جاتے ہیں۔ جن اندھیروں سے نکل کر آتے ہیں وہ اندھیرے پیچھا کرتے ہیں۔ کوہرے کے پار نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ڈگمگا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لیکن اٹھنا پڑتا ہے۔ ہیلنگ ضروری ہے، بہت ضروری، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالی جائے۔ سہاروں کو تلاش کرتے رہیں گے تو کبھی سائیکل مکمل نہیں کر پائیں گے۔ سدرا بھونک بنی، اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بات کو ایسے سمجھائے گی۔ تمہارے بھائی کتنی ہی کوشش کر لیں، تم کتنے ہی سیشن کیوں نہ لے لو، جب تک تم خود میں نہیں ہمت پاؤ گی، ہیل نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے مسکرا کر سدرا کی جانب دیکھا۔ میں کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہوتا، میں تھک جاتی ہوں، ریزلٹس نہیں ملتے، نہ ذہنی طور پر نہ جسمانی طور پر۔ وہ بے بسی سے بولی۔ کس نے کہا ٹرانزیشن آسان ہوتی ہے؟ سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یہ، گرنا اٹھنا پھر گرنا، اکتا جانا، کبھی کبھی سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن ثابت قدمی ضروری ہے۔ جب تک تم خود کوہرے سے نہیں نکلنا چاہو گی، کوئی تمہاری مدد نہیں کر پائے گا۔ وہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک آفس ہوتی ہے۔ آفس کے بعد ہفتے میں 4 دن وہ یونیورسٹی جاتی ہے۔ ایک دن وہ ڈاکٹر الوی کے کلینک پر سیشن لیتی ہے، باقی 2 دن وہ گھر پر گزارتی ہے۔ کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ لگتا ہے کافی مصروف رہتی ہے محترمہ۔ وہ اسکرین پر نظریں جمائے ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد اس کے موبائل کی اسکرین آف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ فون یوز نہیں کرتی۔ اسسٹنٹ AIU اسے پوری تفصیل دے رہی تھی۔ اس کی پرائیویسی میں انٹرفیئر مت کرنا، اس کا انداز حکمیہ تھا۔ چشمے کے پیچھے سے چمکتی گرے آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں۔ وہ کوئی پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، آپ نے جو کام مجھے دیا ہے میں بس وہی کر رہی ہوں۔ گڈ۔ اس کی بات سن کر وہ پھر سے بڑبڑایا۔ از شی وزٹنگ اینی ہاسپٹل ریگولرلی؟ کیا وہ کسی اسپتال باقاعدگی سے جا رہی ہے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر الوی کے۔ کیا وہ وہاں اپنے چیک اپ کے لیے جاتی ہے؟ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ اوہ نو، وہ اپنے چیک اپ کے لیے کسی بھی اسپتال نہیں جا رہی، وہ اب صحت یاب ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے کے تنے مسلز جیسے ریلیکس ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، انہیں ای میل کر دو میری طرف سے، انہیں سلفائٹس اکیڈمی کا بتاؤ اور کہو کہ ہم انہیں اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ 1 سال 12 مہینے، 365 دن، 8,760 گھنٹے اور 5,25,600 منٹ۔ اس نے انتظار کیا تھا اور پورا 1 سال وہ کبھی جان بوجھ کر یا انجانے میں اس کے سامنے نہیں گیا تھا۔ ہاں، اسکرین پر نظر آ گیا تو وہ نہیں جانتا تھا۔ 1 سال اس نے جبیل خاندان کو اسے بہت دور رکھا تھا تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ اب وہ ٹھیک ہو چکی تھی، اس کی توقعات سے بڑھ کر مضبوط بن چکی تھی، اور یہی صحیح وقت تھا اسے صحیح جگہ پر لایا جاتا۔ 1 سال بعد اس نے اس سے خود رابطہ کیا، سلفائٹس اکیڈمی کے اونر ہونے کے ناطے سے، نہ کہ ہاتھ جبیل کے ناطے سے۔ اس نے پریزنٹیشن پر آخری نظر ڈالی اور شیٹ بند کر کے کرسی پر رپوش ٹکا دی تھی۔ مسٹر جبیل، آواز پھر سے گونجی۔ یہ نئے فریم والا چشمہ آپ پر کافی سوٹ کر رہا ہے۔ وہ جو آنکھیں مودے لیٹا تھا، زیر لب مسکرایا۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی اور وہ اکیلا آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ وہ پیک اپ کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، پھر اگلے ہی لمحے دروازہ جھٹکے سے کھل گیا تھا۔ آپی، میں آ گئی۔ امیدہ پرجوش سی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے وہ سامنے کھڑی تھی۔ سفید یونیفارم پہنے، اونچی پونی ٹیل کیے، وہ مسکراتے چہرے سمیت وہاں تھی۔ آفت، ایمان زیر لب بڑبڑائی۔ آج آپ نے یونیورسٹی نہیں جانا تو میں نے سوچا اکٹھے گھر چلتے ہیں۔ وہ اپنی شال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، بس 5 منٹ ویٹ کرو پھر چلتے ہیں، ایمان نے کہا تو ہمیزہ گھوم پھر کر اس کا آفس دیکھنے لگی۔ وہ وہاں اکثر آتی رہتی تھی، اس کا کالج پاس ہی تھا، اور جب اس کا دل کرتا وہ ایمان کے پاس آ جاتی۔ میں جب بھی اس کمرے کو دیکھتی ہوں ہر بار کچھ نیا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایکویریم پر جھکی ہوئی تھی۔ ہر بار یہ کمرہ ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ وہ آرٹسٹ تھی، میزون کے نام سے پینٹنگ کرتی تھی، اس کے اسکیچز کافی مشہور تھے۔ تو اب کیا سنائی دے رہا ہے تمہیں؟ ایمان نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالتے پوچھا۔
جو گہری نظروں سے پانی میں تیرتی مچھلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایکویریم کو ہاتھ سے چھوا، پھر وہ سیدھی ہوئی اور اس نے گلاس ونڈو سے باہر جھانک کر دیکھا۔ دن میں بارش ہوئی تھی اور اب باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ونڈو پر بارش کے قطرے ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ اس نے ونڈو کے گلاس کو ہاتھ سے چھوا۔ وہ جانے کیا محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ شیلف کی جانب بڑھی، وہاں رکھی کینڈل کو غور سے دیکھا۔ کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ ایمان نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے پوچھا۔ درد، دکھ، گہرا دکھ، جیسے کوئی رو کر گیا ہو۔ اور لیپ ٹاپ کو بند کرتے اس کے ہاتھ جیسے ساکت ہوئے۔ اس نے جھٹکے سے میزو کو دیکھا۔ وہ ٹینیج لڑکی تھی لیکن وہ بہت حساس تھی۔ اس نے جو کچھ سہا تھا اس چھوٹی سی عمر میں ایمان اس سے واقف تھی۔ وہ ہمیشہ اسے کہتی تھی، میزو اپنی عمر میں رہو، اسے جیو، اسے بڑی مت بنو۔ اور حمیزہ اس کی بات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے احساسات سے پیچھا نہیں چھڑا پاتی تھی۔ اور ابھی بھی اس نے ایمان کو حیران کر دیا۔ وہ تو کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے آپ کے آفس کو پینٹ کرنا چاہیے۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اور کتنی بار پینٹ کرو گی؟ اس نے اپنا بیگ اٹھاتے پوچھا۔ جب جب نئی کہانی ملی، کچھ نیا محسوس ہوا تب۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ بالکل نارمل تھی۔ مس ایمان، کیا آپ میزون دی آرٹسٹ کو اپنا آفس پینٹ کرنے دیں گی؟ اس نے بڑے احترام سے اجازت چاہی۔ ہرگز نہیں، وہ انکار کرتی دروازے کی جانب بڑھی۔ حمیزہ تو اس کے انکار پر حیران ہی رہ گئی۔ آپ ہی، وہ اس کے پیچھے لپکی۔ نو نیور۔ وہ دونوں اب راہداری میں چل رہی تھیں۔ دونوں جانب آفس بنے تھے۔ حمیزہ کو اسپتال کا سارا سٹاف جاننے لگا تھا۔ وہ چلبدی سی لڑکی اکثر وہاں آتی رہتی تھی۔ ایمان جب تنگ آ کر اسے اپنے آفس سے نکال دیتی تو وہ باہر گھومنے لگتی۔ کسی نرس کو کوئی مفت مشورہ دیتی تو کبھی صفائی والے کو ایک خاص پوز بنا کر جھاڑو لگانے کا کہتی۔ دیکھیں، میں بہت اچھے طریقے سے اجازت مانگ رہی ہوں، وہ احتجاج کر رہی تھی۔ اچھے طریقے سے؟ میں تمہیں منع کر چکی ہوں۔ آرٹسٹ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ چند سالوں پہلے کہا گیا ماسیل کا جملہ اس کی سماعت سے بار بار ٹکرا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی حمیزہ پوری طرح آرٹ میں کھو جائے۔ وہ جانتی تھی حمیزہ آرٹ سے دور نہیں رہ سکتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ لکھنے سے باز نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ حمیزہ کو سمجھانا چاہتی تھی کہ آرٹ کو زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، پوری زندگی نہیں۔ افلاطون کا کہنا تھا کہ آرٹ ہمارے جذبات سے کھلتا ہے، نہ کہ عقل سے، اور افلاطون کی نظر میں عقل انسانی روح میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے اور اسے ہمیشہ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ان کے خیال میں آرٹ ایک مسئلہ تھا کیونکہ یہ ہمارے جذباتی حصے کو نمو دیتا ہے۔ ان کو دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی نظر میں آرٹ تصور کو اصل کر کے دکھانے کی کوشش کرتا تھا، اور ایسا کرنا سچ کی تلاش میں رکاوٹ تھا۔ افلاطون اس بارے میں اس قدر شدید جذبات رکھتے تھے کہ وہ بڑے پیمانے پر سنسرشپ اور پابندیوں کے حق میں تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پتہ ہے افلاطون کی آرٹ پر یہ پابندیاں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ وکی کتاب نے اپنے پنے تیزی سے پلٹے تھے۔ ایمان نے راہداری سے گزرتے اسے اپنے آپ کو ماسیل انسٹیٹیوٹ میں پایا تھا۔ آرٹ طاقتور ہے۔ ماسیل کی سرگوشی اسے اپنے بہت قریب سنائی دی تھی، یوں جیسے وہ اس کے قریب کھڑا ہو۔ آپی، حمیزہ کے احتجاجاً چلانے پر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ ہاں، وہ ٹھٹک کر رکی، نظریں دوڑائیں تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ اس کی امیجینیشن پاور بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی۔ وہ جیسے پل بھر میں کہیں اور ہی پہنچ جاتی۔ اسے ماضی یاد تھا، بھولا نہیں تھا، البتہ اسے ماضی افیکٹ نہیں کرتا تھا۔ کہاں گم ہو جاتی ہیں آپ؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہولے سے مسکرائی۔ حمیزہ فاصلہ ختم کرتے اس کے قریب آئی تھی۔ ایک شرط پر میں آپ کی بات مان سکتی ہوں۔ میں آپ کے آفس کو پینٹ نہیں کروں گی، پر اس کے بدلے آپ کو مجھے کچھ بتانا ہوگا۔ وہ دونوں اب پھر سے چلنے لگی تھیں۔ انکل، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈانس کرتے ہوئے صفائی کیا کریں۔ اس کی نظر ایک ورکر پر پڑی۔ حمیزہ کی بات سن کر وہ 60 سالہ کمزور سا آدمی چینپ گیا تھا۔ ارے، آپ تو شرما رہے ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ محسوس کریں کہ آپ کسی پہاڑ پر ہیں اور راستے سے پتھر ہٹا رہے ہیں، دیکھیں آپ کا کام کتنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی آواز پوری راہداری میں گونج رہی تھی۔ میزو، ایمان نے گہرا سانس لیتے اس سے پکارا۔ چلیں چلیں، بس ہو گیا۔ وہ شرارت سے مسکراتی پھر سے چلنے لگی۔ آپ کا ایک آروس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچانک ہی اس نے سوال کیا۔
لکھنے میں کاروس اور بولنے میں ایکٹریس جو کسی حد کو نہیں مانتا تھا۔ وہ دونوں اب ہسپتال سے باہر نکل چکی تھیں۔ باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی حدود سے نکلا تو کیا نتیجہ ہوگا، لیکن سورج کی تیز چمک نے اسے اونچی اڑان پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا واپسی کا سفر کیسا ہوگا، وہ سب جانتا تھا۔ وہ اڑا اور پھر گر گیا، اور گرتے ہوئے وہ ہنس رہا تھا۔ تم لوگوں نے اس نئے اسٹوڈنٹ کو دیکھا؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، عبدل، وہ لمبے بالوں والا۔ سنا ہے کل اس نے اپن کلاس کے لڑکے کا دانت توڑ دیا تھا۔ بڑا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں۔ وہ ہائی اسکول میں نیا داخل ہوا تھا۔ وہ ہائی اسکول کے پہلے سال میں تھا۔ پہلے ہی ہفتے میں وہ اپنی غصیلی طبیعت اور مار دھاڑ کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ سب کلاس روم میں بیٹھے تھے، جبکہ ان کی نظریں ونڈو سے نظر آتے گراؤنڈ پر جمی تھیں، جہاں عبدل اپنی کلاس کے ساتھ فٹ بال کی پریکٹس کر رہا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا لڑکا عبدل کے ذکر پر چونک گیا تھا۔ ایسی بات ہے کیا؟ ایک اچھے خاصے نوجوان لڑکے نے سیدھا ہوتے کہا۔ اس کی نظریں عبدل پر تھیں۔ وہ کافی پھرتیلا تھا۔ کھیلتے وقت اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، اور دھوپ کی تمازت میں اس کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی۔ سنا ہے اسے پچھلے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، اور اس نے یہاں آتے ہی اپنی دھاک بٹھا دی۔ چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں بچے کو۔ یہ غالباً ان کا لیڈر تھا، جو خباثت سے آنکھ دباتا انہیں اشارہ کرتا کلاس روم سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھے لڑکے نے افسوس سے سر ہلایا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس آفت کو بلانے جا رہے تھے۔ جیسے ہی بریک ہوئی، عبدل بھاگتا ہوا ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھا۔ گڈ شاٹ عبدل، اس کا کوچ اس سے خوش تھا۔ اس نے سیٹی بجا کر عبدل کو داد دی۔ وہ بھاگتا ہوا جیسے ہی ویٹنگ ایریا تک پہنچا تو اسے بیگ نہیں دکھائی دیا۔ اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ فائنل ایئر کے کچھ اسٹوڈنٹس اس کا بیگ تھامے کھڑے تھے۔ اس کی تیوری چڑھی۔ سنا ہے بڑا گرم خون ہے تمہارا، ذرا ہم بھی تو دیکھیں، ان کے لیڈر نے کہتے ہوئے بیگ کی زپ کھول کر الٹا کر دیا۔ اس کا سامان نکل کر نیچے گر گیا۔ عبدل نے جبڑے بھینچ کر انہیں دیکھا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسکول میں ایسے لڑکے ضرور مل جاتے تھے جو اپنی ٹیوننگ کروائے بغیر باز نہیں آتے تھے۔ میرا بیگ واپس کرو۔ اس نے لہجے کو حد درجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ارے دیکھو تو، ماماز بوائے لنچ لایا ہے۔ اس نے اس کا لنچ باکس اٹھا لیا تھا۔ اسے مت کھولنا، اسے واپس رکھ دو۔ وہ ان سے عمر، قد اور کلاس تینوں میں چھوٹا تھا، لیکن اس کا انداز بالکل بھی ڈرا سہما نہیں تھا۔ یہ تو ہم کھائیں گے، اور تمہارے سامنے کھائیں گے، پھر تم سے بات کریں گے۔ وہ اب اس کے لنچ باکس کو ہوا میں اچھال رہے تھے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میرا باکس مجھے واپس کر دو، اس نے جیسے وارننگ دی۔ نہیں تو کیا کرو گے؟ ان میں سے ایک لڑکا اس کی جانب بڑھا۔ باقی اس کے باکس سے کھیل رہے تھے۔ سنا ہے تم نے اپنے کلاس فیلو کا دانت توڑ دیا۔ لڑکے نے قریب آ کر اسے دھکا دیا، جبکہ عبدل کی نظریں ابھی بھی باکس پر جمی تھیں۔ ارے دیکھیں تو ماما نے کیا بنا کر دیا ہے۔ باکس اب لیڈر کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی اس نے باکس کھولا، وہ سب حیران رہ گئے۔ باکس کے اندر سفید رنگ کا سفوف تھا، چھوٹے چھوٹے پیکٹ تھے۔ وہ 4 لوگ تھے۔ ایک عبدل کے پاس کھڑا تھا، جبکہ باقی 3 ہونک بنے اس ڈبے کو دیکھ رہے تھے، جس میں ڈرگس تھی۔ کلک کی آواز پر وہ تینوں چونکے۔ عبدل کے ہاتھ میں فون تھا، وہ ان کی تصویر بنا چکا تھا۔ تم اسکول میں ڈرگس لے کر گھوم رہے ہو؟ باکس ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، کیونکہ وہ پکچر بنا چکا تھا۔ میں نہیں، تم لوگ دیکھو، اس نے مسکرا کر تصویر دکھائی۔ یو بلڈی، ان کا لیڈر اسے مارنے کو آگے بڑھا۔ یہ غلطی مت کرنا، ورنہ یہ تصویر پرنسپل کے آفس پہنچ جائے گی۔ اس کا انداز سراسر آگ لگانے والا تھا۔ اس کی بات سن کر چوتھا لڑکا جو اس کے پاس کھڑا تھا، اس نے آگے بڑھ کر عبدل کو مارنا چاہا، لیکن اپنے لیڈر کے اشارے پر رک گیا تھا۔ آئندہ تم لوگ میرے راستے میں آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اب چھپ کر اپنا سامان بیگ میں ڈال رہا تھا۔ میرے پاس اس تصویر کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، اس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ تمہیں تو ہم دیکھ لیں گے، وہ اسے وارن کرتے تیزی سے وہاں سے نکلے۔ یہ ایک اپر کلاس اسکول تھا جس کی سیکیورٹی بہت ہائی تھی۔ اس کے رولز بھی کافی سخت تھے۔ ایڈیٹس، وہ اب باکس کو اپنے بیگ میں ڈال رہا تھا۔ یقیناً کسی سے بیٹ لگا کر وہ یہ ڈرگس لیے گھوم رہا تھا۔ تو تم وہ واحد اسٹوڈنٹ ہو جو اپنے لنچ باکس میں ڈرگس لیے گھومتا ہے؟ آواز پر وہ پلٹا نہیں، جانتا تھا اس کے پیچھے ہاتھ کھڑا تھا، جو اس وقت یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔